انور رضا صاحب، ابھی تک جتنی بھی اس کیس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں اور جتنے بھی گواہوں کے بیانات سامنے آئے ہیں، جرا بھی مکمل ہوئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو ابھی اس کیس کا فیصلہ کس طرح کا آ سکتا ہے اور کیا اس سے اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف اب تک جتنے کیسز ہیں ان میں سے سب سے جو امپورٹنٹ کیس ہے اور جس پر ماہرین اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اس کے لیگل جو پہلو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں۔ آج اس کیس میں بڑے ایک امپورٹنٹ شخص نے بیان دیا جو وزیر دفاع تھے بانی پی ٹی آئی کی کیبنٹ کے۔ انہوں نے، خٹک صاحب نے یہ بیان دیا کہ جب وہ کابینہ میں موجود تھے تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس پر شہزاد اکبر نے جو کابینہ کو بریف کیا اس کے بارے میں انہوں نے عدالت کو بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا، یہ ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر اس کو کابینہ سے اپروو کرایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ان کے بیان کو اگر لیا جائے، کہ تمام جو حقائق تھے ان حقائق سے کابینہ اراکین کو بے خبر رکھا گیا، اور بے خبر رکھ کر اس کو ایجنڈے کے تو اضافی ایجنڈے پہ لے کر اس کو اپروو کروایا گیا۔ اس کا مطلب ہے میلافائڈی انٹینشنز جو تھیں وہ خٹک صاحب کے اس بیان کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ جو باقی کیسز ہیں ان کیسز میں یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ لگتا یہ ہے، اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں، کہ جو ایویڈنس ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، یہ بڑا سنگین کرائم ہے، یہ فائنینشیل کرائم ہے، جس طرح رضی صاحب نے بھی کہا، اس پر بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ پر جب ملک ریاض جو ٹائکون ہیں، بزنس ٹائکون ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہیں، وہ دبئی میں تھے تو ان سے بہت زیادہ اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو کچھ اس کے 190 ملین پاؤنڈ کی کہانی تھی وہ بھی ان سے پروو کی گئی، اور اس وقت وہ دبئی میں ہیں اور ان سے تمام جو حقائق تھے وہ بھی معلوم کیے گئے، وہ ایویڈنس بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور یہ وزیر دفاع جو اس وقت کے تھے پرویز خٹک صاحب، ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کو نگلیکٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے۔ اور یہ جو بیانات ہیں، جو ان کا بیان ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پرنسپل سیکرٹری جو تھے اعظم خان صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان قلم بند کروایا ہے اسی حوالے سے، ان کا بیان بھی غالباً قلم بند ہوا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس امپورٹنٹ کیس میں لگتا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اگر جو ایویڈنس ہیں اور جو شواہد ہیں اس کی بنیاد پر اس کیس میں وہ پھنس سکتے ہیں۔ باقی جو ان کے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ بڑے کمزور کیسز ہیں، اس لیے عدالت میں انہیں ریلیف بھی ملتا چلا آ رہا ہے۔ اس کیس میں لگتا یہ ہے جو ایویڈنس ہے ان کی بنیاد پر اور جو گواہان ہیں ان کی بنیاد پر، شہادتوں کی بنیاد پر یہ کیس خاصا امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بالخصوص بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو۔ ٹھیک ہے، انور رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ خاصی اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ عامر سعید، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب پرویز خٹک یہ بیان دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو ایڈیشنل طور پر شامل کیا گیا، یہ اس وقت ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، اور جب یہ وہ بیان دے رہے تھے تو ہم نے یہ سنا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت مسکراتے رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے، ایک تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر، اس سے پہلے ہمیں یاد ہے ایک زمانے میں یہی نیب تھا جو آج جو حکمران ہیں ان کے بارے میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگز، اربوں روپے بیرون ملک لے کے جانا، ٹی ٹیز اور جعلی بینک اکاؤنٹس اور اربوں روپے کی ہیر پھیر اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز تھے۔ ایسے کیسز تھے کہ آپ ان کی فہرست اور ان کی تفصیل پڑھنا شروع کریں تو لگتا تھا کہ شاید یہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کیسز سے نہیں نکل سکیں گی۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ اچانک ہی ایک ڈرامائی موڑ آیا، پاکستان کی تاریخ میں ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ وہ تمام لوگ جو کیسز بھگت رہے تھے، جو نیب کے ریڈار پہ تھے، نیب جن کے خلاف اربوں روپے کے کیسز بنا چکا تھا، شہادتیں قلم بند ہو رہی تھی، کچھ کو سزائیں ہو چکی تھی، کچھ اپیلوں میں تھے، اور اچانک ہی ان تمام کیسز میں سے ایسے یہ تمام لوگ باہر آ گئے کہ جیسے شاید کبھی ان پہ کیس بنا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر بھی اب یہ جو کیسز ہیں، معذرت کے ساتھ انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سنگین کیس ہے۔ مجھے یاد ہے اس سے پہلے سائفر کیس ہوتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ سنگین کیس تو ہے کوئی نہیں۔ پھر جب وہ اپیلیٹ سٹیج پہ آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی اپیلوں پر فیصلہ کیا تو پھر بتایا گیا کہ اس کیس کی تو بنیاد ہی غلط تھی، اس کیس میں یہ قانونی غلطیاں تھیں، اس میں یہ سکم تھے، اس بنیاد کے اوپر انہیں بری کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ وہ تمام کیسز ہیں۔ دیکھیں، یہ کیسز جب بنتے ہیں تو ایک بڑا ماحول بنایا جاتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہو گیا، بہت سنگین جرم ہو گیا، لیکن جب ختم کرنے ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ نہیں اس کی تو بنیاد ہی غلط تھی، یہ تو کیسز ہی غلط تھے، یہ تو بننے ہی نہیں چاہیے تھے۔ لہٰذا میرا نہیں خیال کہ یہی وہ نیب ہے جو اس سے پہلے جو اس وقت حاکم وقت ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کیا کیا نہیں لایا نیب، کیا کیا ایویڈنس نہیں لایا، بیرون ملک پراپرٹیز، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور
یہ تمام چیزیں اسی طرح رپورٹ ہوتی رہی ہیں، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے بہت سنگین کیس ہے۔ اگر سنگین کیس ہے تو بہرحال یہ معاملہ پہلے ٹرائل کورٹ میں ہے، پھر اپیلیٹ سٹیج پہ آئے گا تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان تمام کیسز جو سیاسی بنیادوں کے اوپر اور سیاسی شخصیات کے خلاف جتنے بھی کیسز ایسے بنائے گئے ہیں ان کا کوئی مستقبل جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں رہا کہ جس میں ان کو کوئی سزائیں ہوئی ہوں۔ یہاں پر اس سے زیادہ سنگین کیسز میں لوگ بری ہوئے، اور اس سے زیادہ سنگین کیسز میں سزائیں ہونے والوں کو جو ہے وہ ایسا پروٹوکول دیا گیا اور ان کا استقبال کیا گیا کہ شاید وہ واپس آئے اور ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کیسز سے نہ تو کوئی سیاسی شخصیت خوفزدہ ہوتی ہے، نہ ہی کسی سیاسی شخصیت کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی پریشان ہوتے ہیں، وہ ایسے مسکراتے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے عامر، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں